بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع میرے ایک بزرگ کا خط ہے جو انہوں نے مجھے لکھا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں چیلنج دیا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر معاشیات آئے اور مجھے 8,500 روپے میں بجٹ بنا کر دکھائے تو میں جناب اس کو 21 توپوں کی سلامی پیش کروں گا۔ تو جناب کسی ماہر معیشت نے تو اس کا جواب نہیں دیا، البتہ میرے ایک بزرگ پینشنر نے اس کا جواب دیا ہے۔ جب بخدا میں نے وہ لیٹر پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے پھر ان سے 2 گھنٹے کا ٹائم مانگا کہ مجھے 2 گھنٹے دے دے، اس پڑھنے کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں 2 گھنٹے اس لیٹر کو پڑھتا ہی رہا اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ میری آواز سے اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ میں وہ درد، وہ تکلیف کیسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کاش کہ میں یہ ویژول بناتا، وائس نہ بناتا، تو آپ میرے چہرے کے تاثرات بھی پڑھ پاتے اور آپ کو درد وہ فیل ہو سکتا۔ آج میں آپ سے یہ دستہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے آج کی ویڈیو کو مکمل سنیے گا، مکمل ایک لفظ پہ غور کیجیے گا اور پھر اس درد کو محسوس کیجیے گا۔ اور اگر وہ درد کہیں آپ کو ٹھیس محسوس ہو، آپ کو درد محسوس ہو تو پھر ضرور جو ہے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا۔ لکھتے ہیں کہ محترم عنایت اللہ کاشف صاحب ایڈوکیٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس میسج کو پورا ضرور پڑھیں۔ میں نہ صرف لیگل انفارمیشن کی ہر ویڈیو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں بلکہ آپ کا یہ چینل بھی سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے۔ آپ کا یہ چینل ہم جیسے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم جیسے عمر رسیدہ لوگوں کی آواز بنا ہوا ہے، اور آپ ہمارے لیے شاید محمد بن قاسم کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو اس نیک کام کا اجر دے گا۔ اتنے تک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی رہے۔ یہ اس حد تک تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تو میری آواز کو ریکگنائز کیا، اگرچہ میری آواز ریکگنیشن کے قابل نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھا تو آپ کی مہربانی۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی جانب۔ محترم کاشف صاحب، بحوالہ آپ کی تازہ ویڈیو جس میں آپ نے ہم رسیدہ لوگوں کی آواز بنتے ہوئے کہا ہے کوئی 8500 روپے میں بجٹ بنا کر دکھائیں۔ محترم کاشف صاحب، میں خود اکنامکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ لیجئے میرے محترم، معکوس بجٹ کی پہلی کڑی حاضر خدمت ہے۔ آج سے میں نے اپنی اور اپنی زوجہ کی ڈاکٹر کی روزانہ کی بنیاد پہ تجویز کردہ ادویات کے استعمال کو نہ صرف نصف کر دیا ہے، ایک دن دوائی لینی ہے اور دوسرے دن ناغہ کرنا ہے، بلکہ تجویز کردہ ادویات کی پوٹنسی بھی نصف کر دی ہے۔ جان لیوا بیماریوں کا آخری انجام تو موت ہی ہوتا ہے، لہٰذا ادویات کو نصف کرنے سے اپنے حتمی انجام موت کو پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ محترم کاشف صاحب، اگر EOBI کا چیئرمین نہیں ہے، سیکٹری نہیں ہے، تو کیا یہ ادارہ وفاقی حکومت کے تحت کام نہیں کر رہا ہے؟ کیا وقت کی حکومت غفلت کے خواب میں سوئی ہوئی ہے؟ ایک دہاڑی دار کی تنخواہ کو تو 25,000 کر دیا، وفاقی اور صوبائی اداروں سے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 5% حالیہ بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ججز کی، جنرلز کی تنخواہ اور دیگر الاؤنس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا ہم بنانا ریاست کے درجہ 4 کے شہری ہیں؟ کیا ہم اس معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس قدر توہین آمیز سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا صوبائی اور وفاقی محتسب سوئے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ عدلیہ اس گمبھیر صورتحال پر از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے؟ اب توجہ کرتا ہے کہ اپنی ماسٹر ڈگری کو ہی آگ لگا دی جائے۔ اب تو جی کرتا ہے
کہ اپنی ماسٹر ڈگری کو ہی آگ لگا دی جائے۔ 30 سال سے زائد ملازمت کے بعد ہمیں یہ ادارہ ماہانہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال کر سمجھتا ہے کہ وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اس ادارے کا کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدگی سے 30 سال سے زیادہ ماہانہ اور سالانہ کی بنیاد پر اپنے خون پسینے کی کمائی سے کنٹریبیوشن دیا ہے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اب نہ اعصابی قوت رہی ہے اور نہ ذہنی طور پر طاقتور رہے ہیں۔ کیا ایسی ریاست ہوتی ہے ماں جیسی؟ ایک تجویز آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ آپ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں ہمارا کیس فائل کریں اور اس ضمن میں آپ اپنے تمام سبسکرائبر سے اس سلسلے میں رائے طلب کریں، اور اس تجویز کے قابل عمل ہونے کی صورت میں آپ کو جو بھی بطور کونسل مناسب فیس ہوگی وہ سب کے سب لوگ برابری کی بنیاد پہ آپ کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ ایسے تمام افراد کو ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں تاکہ جو بھی آپ کی جانب سے اپڈیٹس آئیں وہ سب کو ایک ہی وقت میں مل جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جواب دے کر حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ان اللہ معجور ہوں۔ خیر اندیش نام انہوں نے مجھے تلقین کی ہے کہ آپ نے میرا نہیں بتانا۔ 16 جون 2022 بروز جمعرات یہ انہوں نے مجھے خط لکھا۔ پھر اس خط کے جواب میں نے انہیں میسج کیا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس خط پہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے شرط یہی رکھی کہ آپ نے نام نہیں لینا، آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا لیں، بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی ذمہ داری کا جو جواب ہے وہ دے دیتا ہوں۔ میرے محترم، مجھے فیس کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور میں کسی اپنے سبسکرائبر سے، اپنے لائکر سے کوئی فیس نہیں لینا چاہتا، اور نہ ہی میں فیس لوں گا۔ اگرچہ میں اس حوالے سے جو پیٹیشن ہے عدالت عالیہ میں وہ ضرور دائر کر دیتا ہوں، اور اس کی کاپی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ کی اور میری کمٹمنٹ ہوئی۔ رہی بات کہ واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا جائے، بہت اچھی تجویز ہے، وہ بنا دیا جائے۔ باقی جو آپ نے خون سے یہ الفاظ لکھے ہیں، یقین کریں دل واقعی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دل کے اندر ایک ٹھیس ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ ہم نے اپنی جوانیاں دے دیں، جوانی کو ڈھلتے دیکھا، اب بڑھاپا ڈھلنے کو آیا ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، اپنے پیسے دیے واپس نہیں ملے۔ کون کون سی سکیمیں اس ملک میں اس انداز میں چلائی گئیں اور لوگوں کو لوٹا گیا اور ان کے حق پہ ڈاکے ڈالے گئے، اور اب جو ہے وہی حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں مانگتے، بوجھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی جو ہے وہ کسی طور پر بھی ناقابل برداشت ہے۔ بہرحال دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ خط سننے کے بعد آپ پر کیا کیفیت طاری ہوئی، آپ نے کیسا فیل کیا، آپ کیا تجویز دیتے ہیں، کیا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔